پاکستان جس میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، جس میں منرلز کی کمی نہیں ہے، یہاں سمندر بھی ہے اور دریا بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں اور لہلہاتے کھیت بھی ہیں، اور یہاں کا جو سب سے بڑا اور طاقتور سمجھ لیں سرمایہ ہے اور اثاثہ ہے وہ یہاں کے عوام ہیں، یہاں کے نوجوان ہیں، یہاں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ جو صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ذہانت بھی رکھتے ہیں۔ اس ٹیلنٹ اور ان وسائل کو کھانے والا ایک طبقہ موجود ہے جو 79 سال سے پاکستان کو کھا رہا ہے، اور یہ طبقہ پارٹیوں کو بدل بدل کر بھی آ جاتا ہے، اور یہ طبقہ ایک خاص قسم کا ان کا اتحاد ہے۔ یہ آپ کو بیوروکریسی میں ملے گا، یہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ملے گا، یہ آپ کو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں ملے گا، یہ آپ کو بڑے بڑے سرمایہ داروں کی صورت میں ملے گا، اور یہ مختلف شعبوں کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو جاوید بھائی نے بتایا کہ یہ آئی پی پیز مافیا کیا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں حکومت نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ مل کر ہم بجلی کے پلانٹ لگائیں گے، اور بجلی کے یہ پلانٹ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے۔ یہ کام تقریباً 30-32 سال سے جاری ہے، اور اس 30-32 سال میں جو آئی پی پیز یعنی بجلی کے پلانٹ بنتے رہے، اس میں پاکستانی قوم نے ان کو لگانے میں بھی پیسہ دیا اور ان کو چلانے میں بھی پیسہ دیا، بلکہ پاکستانی قوم تو ان آئی پی پیز کو پلانٹ بند رکھنے کے بھی پیسے دیتی ہے۔ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم پر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، یہ حکمران طبقہ ہماری بجلی کو مہنگا کرتا ہے، لیکن ان چند لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے خود لوڈ شیڈنگ کا ایک شیڈول جاری کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ حکمران بتاتے ہیں کہ ہماری بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت، ہماری جو بجلی خرچ کرنے کی صلاحیت سے ڈبل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ کس کی نالائقی ہے؟ یہ پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں ہمیں مبتلا رکھتے ہیں۔ یہ پیسے ہم سے وصول کرتے ہیں اور چند لوگوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ یہی صورتحال گیس کی ہے، اور یہی تھوڑا سا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اجارہ داری کو قائم کیے ہوئے ہے۔ گندم کی فصل ابھی کٹی ہے، اس گندم کے ریٹ کسانوں کو اور کاشتکاروں کو کیا ملے ہیں؟ یہ 3400-3500 کا ریٹ کیا ہوتا ہے جب اس پورے خطے میں سب سے مہنگی کھاد یہاں ہوتی ہو، سب سے بڑی زیادہ جو ہے وہ جو دوائیں ہوتی ہیں، پیسٹیسائیڈ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کیا پر ایکڑ پیداوار میں بچتا ہے؟ چھوٹا سا مافیا وہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر اس کو لوٹ رہا ہے، اور جھوٹ کیا بولا جاتا ہے؟ جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت بہت کام کر رہی ہے، 4 سڑکیں بنا کر بیوٹیفیکیشن کر کے اگر یہ سمجھ جائے کہ یہ جو ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں بہت کام ہو رہا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ سینکڑوں کروڑ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ بھی ہماری جیب پہ ڈاکہ ڈال کے وہ اشتہار چلتے ہیں، تصویریں اور اشتہار ان کے چلتے ہیں، ڈاکہ ہماری جیب پہ پڑتا ہے، پیٹرول سے ٹیکس ہم سے وصول کرتے ہیں، بجلی سے ٹیکس ہم سے وصول کرتے ہیں، تشہیر اپنی کرتے ہیں، اور کیا صورتحال ہے کہ اس پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد ایسے بچے ہیں جن کی عمر 5 سے 15-16 سال ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ وہ کہاں ہوتے ہیں وہ بچے؟ وہ غریبوں کے بچے بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، میکینک کی دکانوں پہ نظر آتے ہیں، مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ہی رلتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور پھر انہی بچوں کو مافیاز اپنا شکار کر لیتی ہیں، ان کے ذریعے سے منشیات کو بیچا جاتا ہے، ان کو اس کا ایڈکٹ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ جو ہاسپٹل ہیں ان کا سسٹم کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو سہولت سے سرجری کی جو ہے وہ سہولت پورے پاکستان میں دستیاب ہے، اس پنجاب میں کتنا دستیاب ہے؟ اور پھر ہوا یہ کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں، جہاں دیہاتوں میں، ریموٹ ایریاز میں، بنیاد شہروں میں لوگوں کو بنیادی صحت کے مراکز ہوتے ہیں، خواتین کی صحت کے مراکز ہوتے ہیں، اگر یہ درست طریقے سے کام کر رہے ہوں
تو بہت بڑا لوڈ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے. لیکن ان بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی مریم نواز چلانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے, ان کے چچا چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے, ان کے والد صاحب چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. اور آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور نام کیا رکھ رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری ختم کر رہے ہیں, نام مریم نواز کلینک رکھ رہے ہیں. پاکستان میں 25 کروڑ کی اس آبادی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی عدالت میں چھوٹے سے چھوٹے کسی کورٹ میں, لوور کورٹ میں بھی جانے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہوں. پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں تو 40% لوگ یعنی 10 کروڑ سے زائد انسان اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں کہاں سے جائیں گے؟ وہ وکیلوں کا خرچہ کہاں سے برداشت کریں گے؟ ایک ہائیبریڈ نظام کے تحت جو اس سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ بنیادی سہولت بھی نہیں دے رہے, وہ انصاف بھی فراہم نہیں کر رہے. کسی متوسط طبقے کے آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام ایک گلا سڑا نظام ہے, اور اس گلے سڑے نظام میں دولت کامیاب ہوتی ہے, طاقت کامیاب ہوتی ہے, اور غریب اور متوسط طبقے کو انصاف نہیں ملتا. پاکستان کا یہ جاگیردار طبقہ, یہ سرمایہ دار طبقہ, یہ جرنیلی طبقہ, یہ نام نہاد سیاستدان جو اپنی پارٹیوں میں بھی یہ جمہوریت لے کر نہیں آتے, خاندان کی بنیاد پر چلتے ہیں. اگر ہندوستان میں پیٹرول کی قیمت 27 فروری میں جو تھی آج بھی وہی مختلف ریاستوں میں ہے, تو پاکستان میں یہ قیمت 252 روپے سے 415 روپے کیوں کی گئی ہے؟ کس بنیاد پر کی گئی ہے؟ شہباز شریف تمہیں جواب دینا پڑے گا, اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہے تو پھر پیٹرول کی قیمت پر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ایکس ریفائنری یا آپ کو جو درآمد کرنے پر جو قیمت پڑتی ہے آپ اس قیمت کے مطابق ریٹ کو طے کریں. لیکن اگر 246 روپے کا پیٹرول ایکس ریفائنری ہمیں ملتا ہو اور 415 روپے کا عوام سے وصول کیا جا رہا ہے, 120 روپے کی لیوی اس میں شامل ہے. یہ لیوی وہ ٹیکس ہے جو حکومت نے صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے رکھا ہے. یہ جو پیٹرول کے فی لیٹر پر 120 روپے کی لیوی اور 30-35 روپے کا مزید جو ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, یہ کون دے رہا ہے؟ یہ غریب دے رہا ہے, یہ مڈل کلاس دے رہا ہے. موٹر سائیکلیں پاکستان میں کتنی ہیں؟ 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں, بائکس ہیں. ان 2.5 کروڑ میں سے اگر دن میں 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی چلے تو پاکستانی قوم حساب لگا کر دیکھ لیجئے, موٹر سائیکل چلانے والا سرمایہ دار نہیں ہوتا, جاگیردار نہیں ہوتا, کسی اعلیٰ عہدوں پر رہنے والے بائک نہیں چلاتے ان کے بچے, یہ مڈل کلاس لوگوں کے بچے بائک چلاتے ہیں. یہ آپ کے اور ہمارے جیسے خاندان کے لوگ بائک چلاتے ہیں ان کے بچے. تو یہ بچے جو طالب علم ہیں, جو کماتے نہیں ہیں, اور ہر لیٹر پر 150 روپے کا ٹیکس حکومت کو دیتے ہیں. یہ بچے کہ جو بائکیا کا کام کرتے ہیں, فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں, بمشکل مہینے میں 40-50 ہزار روپے کی بچت کرتے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پر 1 لیٹر پر 150 روپے, اور اگر یہ بائکیا والا گھوم پھر کر محنت کر کے رگڑا کھا کے 3 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے تو روزانہ حکومت کو 450 روپے ادا کرتا ہے. یہ دیکھ لو پھر مہینے میں 12,000-13,000 روپے ہو گئے. تو ایک غریب اور مڈل کلاس جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, اور بڑے لوگوں وہ سود کھاتے ہیں اور وہ قرضے کھا جاتے ہیں, وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے.